اپنے خیالات، الفاظ اور عمل کا خود ذمہ دار ہونا، یہ بات ذہن میں ڈال لیجئے. جب تک بچے رسپانسبل نہیں ہوں گے، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی وہ رسپانسبلٹی لیں. صحیح، میں ذمہ دار ہوں. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، یہ والی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک دیکھ رہا ہے جب تک صحیح کام ہو رہا ہے، جب دیکھنا بند کام بند. اس آدمی کو آپ ذمہ دار نہیں بولیں گے. ذمہ دار کس کو بولیں گے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جو کام وہ کر رہا ہے بہتر طریقے سے کرتا ہے تو ہم بولیں گے یہ ذمہ دار ہے. کام، اس میں ایک جملہ میں نے لکھا ہے، کام نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے کے بجائے کام کرنے کی وجوہات کو ڈھونڈنا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے کام نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی وہ آپ ان سے کام بولو، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بتائیں گے. تو کام نہ کرنے کا بہانہ، بچوں کو ایسے سکھائیے کہ یہ جو کام نہ کرنے کا بہانہ ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. یعنی آپ کے ذہن میں جو خیال آیا ہے نا کہ جو آپ کو کام سے روک رہا ہے، یہ خیال دراصل کون لے کر آیا ہے؟ یہ شیطان لے کر آیا ہے. کیونکہ شیطان کام سے روکتا ہے آپ کو. اور جو کام کرنے کا بہانہ ہو، یعنی جو آپ کو کام پر اکسائے، وہ خدا کی طرف سے خیال آتا ہے. وہ خیال جو آپ کو کام پر اکسائے، اور خدا ہمیشہ اچھے کام پہ اکسائے گا، غلط کام پہ نہیں اکسائے گا. غلط کام پہ اگر اکسا رہا ہے تو وہ شیطان ہے. تو یہ بچوں کو بتائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے کام کہتے ہیں وہ ایسا بہانہ بناتے ہیں، ایسا آپ کو جو ہے نا ریزن پیش کرتے ہیں کہ آپ وہ کام ان سے لے کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ بڑا آسان طریقہ ہے کام سے چھٹکارا اگر حاصل کرنا ہے تو کیا کرو، صرف بہانے کریٹ کرو. تو یہ آپ بچوں کو سمجھائیں. ذمہ داری جو ہے یہ اس کا نام ہے کہ آپ کام نہ کرنے کے بہانے تلاش نہ کریں بلکہ کام کرنے کے بہانے تلاش کریں. نمبر 20 پر ہوں میں، خود پر قابو پانا. ٹھیک ہے، زندگی کی گاڑی پر خود کا کنٹرول. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے. بچے کو بلا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے سر وہ بس میں کنٹرول نہیں کر پایا. تو ہمارے بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کا ٹیمپر ان کے کنٹرول میں ہو. یعنی ان کو غصہ کتنا کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے وہ ان کی بس میں ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ خود پر قابو نہیں رکھ پائے تو تیر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور بعد میں پھر مشکلات بہت ہوتی ہیں. صحیح ہے، میں بھی بتاؤں گا آپ کو اگلے لیکچر میں کہ بچے کو قابو کیسے، غصہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے. آپ سے بھی نہیں ہوتا، آپ کو آتا ہے تو آپ بھی ایک دم ہائپر ہو جاتے ہو. بعد میں آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچتے ہو تو بولتے ہو غلط ہو گیا. تو غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اب اگلا ٹاپک آ رہا ہے ہمارا جذباتی تربیت میں. اس کے بعد برداشت. نمبر 21 برداشت. اختلاف رائے کو برداشت کرنا. یہ بات ہم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آئے نا ہجرت کر کے، یا پاکستان جب بنا تو یہاں 97% مسلمان تھے. 97% کیا تھے؟ تو سب ایک جیسے ہی تھے، تو اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں زیادہ، تو ہمیں اختلاف کی عادت بھی نہیں پڑی. اچھا، ہندوستان میں جو ہے وہ 20-22 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ ایک ساتھ، تو کیونکہ ان میں اختلاف ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اختلاف کے اندر. ہم نہیں کر پائے، ہم بھڑک اٹھتے ہیں، فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا کہ سب لوگ مختلف ہوتے ہیں، سب کی سوچ مختلف ہوتی ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. سب کو اللہ نے الگ الگ بنایا ہے، سب کی سوچیں الگ الگ ہیں، اور ہم سب کو الگ الگ سوچ اور الگ الگ خیالات کے ساتھ قبول کرتے ہیں. یعنی میں جب میری شادی ہو رہی تھی میری بیگم بعد میں بولے گی آپ گھر کی باتیں بتاتے رہتے سب کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو مثالیں ہیں وہ میرے گھر کی اور معاشرے کی تو ہوں گی، اور کہاں سے لاؤں گا میں، باہر سے تو لانے سرا. تو میری شادی جب ہوئی، میری لو میرج ہے، باضابطہ جو ہے وہ 4-6 سال کی جو ہے وہ جستجو کے بعد شادی میں نے کی. تو جس وقت جو ہے وہ طے ہو گیا کہ اب ہماری شادی ہوگی، تو میں نے اپنی مسز کو یہ میسج بھیجا کہ دیکھو جس وقت نکاح ہوگا نا، اس وقت جب تم یہ کہو گی کہ قبول ہے تمہیں، تو یہ بات دماغ میں رکھ کر کہنا کہ کیا قبول ہے.
یعنی میں نے جملے باضابطہ کوٹ کیے تھے لکھے وہ زمانے میں کہ یہ شخص مجھے ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول ہے. صحیح ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کو قبول کرتے ہیں صرف خوبیوں کے ساتھ. جہاں خامی آتی ہے وہ ہم کو ایکسیپٹ نہیں ہوتا, بات غصہ آنے لگتا اس کو. ہمیں ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنا. ہمیں اپنے بچوں کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا. ہمارے بچے 100% درست نہیں ہو سکتے, ان میں خوبیاں بھی ہوں گی, ان میں خامیاں بھی ہوں گی. ہمارے آپس میں جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, سب میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور سب میں. اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھ جائیں. یہ جملہ لکھ کے لگانے بورڈ اپنے گھر کے اندر کمرے میں. اختلاف کے یہ وہ گھر ہے, ایسے لکھیں, یہ وہ گھر ہے جہاں اختلاف کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. بڑا سب لوگ اس کو پڑھا کریں بار بار. آپ دیکھیے آپ کی لائف میں ایک دم چینج آ جائے گا. لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے کیونکہ آپ اختلاف کو ایکسیپٹ کرنے لگو گے. صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں سوچتا ہوں سب وہ سوچیں, ضروری نہیں ہے. ایسا ہے جیسا میں سوچتا ہوں سب سوچ سکتا ہے. میں بولوں سب ویسے ہی سوچیں, جب تک سب نہیں سوچیں گے جب تک میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, کوئی بھی نہیں سوچ سکتا آپ کے جیسا. اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات طے کر لیں کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے کیا کرنی ہے, محبت کرنی ہے. بولو اختلاف اپنی جگہ, آپس کا تعلق اپنی جگہ. ایسے بولیں, اختلاف اپنی جگہ, میرا آپ سے اختلاف ہے بہت, اختلاف اپنی جگہ, آپس کا تعلق اپنی جگہ, ریلیشن شپ اپنی جگہ. ریلیشن شپ پر اختلاف اثر انداز نہیں ہوتا. سوچ کا اختلاف ریلیشن شپ پہ اثر انداز. یہ سارے جتنے خواتین بیٹھی ہیں نا, یہ کہہ رہی ہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے اختلاف ہو اور محبت ہو. نہیں, یہ تو ہے اور ہونا چاہیے. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میری آنکھیں جیسی ہیں ویسے ہی میری بیگم کی آنکھیں ہوں گی تو وہ مجھے اچھی لگے گی, ورنہ نہیں لگے گی. بول سکتا ہوں یہ بات؟ عجیب سی بات ہوگی. جیسے میرے بال ہیں ویسی اس کے بال ہوں, جیسا میرا رنگ ہے ویسی اس کا رنگ ہو. اگر میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو میں پاگل ہوں. اسی میں یہ ڈیمانڈ, جیسے میری سوچ ہو ویسی اس کی سوچ ہو, یہ ڈیمانڈ بھی میری کیا ہے؟ پاگل پن ہے, بے وقوفی ہے یہ کہ میں یہ کہوں کہ جیسی میری سوچ ہو ویسی اس کی سوچ ہو تو ہم آپس میں صحیح رہیں گے. جیسی میری سوچ ہو میرے بچے بھی سارے ویسے ہی سوچیں. اگر ویسے ہی سوچیں گے تو صحیح ہے, اگر نہیں سوچیں گے تو میرا ان کے ساتھ پھڈا ہے, کلیش ہے. اس سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھیں. بولیں 100 اختلاف ہے اپنی جگہ, ہم 2 گھنٹے لڑیں گے اپنے ذہنی بات کے اوپر, لیکن جہاں بات ختم لیٹ اٹ گو, ہم وہ سکھا دو, جانے دو, پکڑ کے مت بیٹھو. ٹھیک ہے. اختلاف اپنی جگہ, محبت اپنی جگہ. اس کے بعد جناب ذہانت. ذہانت کیا ہوتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ذہانت کا مطلب کوئی میتھ میں بہت ماہر ہو, سائنس میں بہت تیز ہو. ہمیشہ خوش رہنا, اسے کہتے ہیں ذہانت. آپ اگر ہمیشہ خوش رہتے ہیں, ہر حال میں خوش رہتے ہیں, آپ بہت ذہین ہیں. مشکلات کو زندگی کا لازمی جز سمجھیں, زندگی کی شرط سمجھیں. یعنی مشکلات زندہ ہونے کی شرط ہے. وہ جو پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, مشکلات ہے نا. یہ پانی نہیں آ رہا, رات کو جاگنا پڑ رہا ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گرمی بڑھ گئی ہے, مشکلات ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں جب تک ہیں آپ کے ساتھ. آپ یقین جانیے جس وقت میں مر جاؤں گا میرے لیے پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا, روزگار کا مسئلہ نہیں ہوگا, وزیر اعظم نواز شریف ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سارے مسئلے کب تک ہیں؟ زندگی کے ساتھ ہیں. تو آپ مشکلات کو زندگی کی شرط کے طور پر لو. زندگی کی شرط ہے کہ مشکلات ہوں گی. جب آپ یہ سوچ کر مشکلات کو دیکھتے ہو تو پھر آپ روتے نہیں ہو, چیختے چلاتے نہیں ہو, پھر آپ ذہین ہوتے ہو. تو مشکلات کو زندگی کے شرط پر جو لوگ لیتے ہیں وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں. میں نے ایک جملہ لکھ کر پوسٹ کیا تھا
اپنی فیس بک کے اوپر کہ جو لوگ مشکلات کو زندگی کی شرط کے طور پر لیتے ہیں وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں. تو آپ یقین جانیں اتنے سارے لوگوں نے کمنٹس کر کے کہا زاہد بھائی یہ آپ نے کیا بول دیا, آپ نے تو ہمارا مسئلہ حل کر دیا. آپ کی اس تحریر سے تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم اب تک پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے تھے. یہ بھائی جتنی مشکلات ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں. کوئی دنیا میں ایک آدمی بتا دیجیے جس کے پاس کوئی مشکل نہ ہو, بتائیں ہے ایسا کوئی جس کے پاس مشکل نہ ہو؟ جو ہے وہ قبرستان میں. ہیلو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے جناب کردار